السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن لیکچر نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا آج کا جو صوفیوں اور علماؤں کا جو کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر یا ہندوستان میں، ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس ٹاپک کو کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے جو پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ مسلمان اور ہندوؤں کے جو معاشرے میں اس وقت اختلافات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے ہم نے پریویس لیکچر میں۔ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ اسے وہ ضرور دیکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے حساب سے جو آپ کے پاس بورڈ میں جو اہم سوال بھی ہے اور جو آپ کی یونیورسٹی میں پوچھا بھی جا سکتا ہے بورڈ کے حساب سے بھی، اس میں صوفیوں اور علماؤں کا جو کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں اس وقت انڈیا میں یا بر صغیر میں، یعنی کہ ہندوستان میں اور بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ اور انڈیا میں جو اہم کردار تھا وہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور اس دفعہ کا یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے بھی، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اور ہمارے بچوں کو بالکل علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ جب بھی صوفیوں کا بات آتی ہے تو ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ آج ٹاپک سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر نوٹ کرا ہو کہ جو آپ کا تعارف ہے کہ علماؤں کا اور صوفیوں کا جو اس وقت کا کانسیپٹ تھا وہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے مڈل ایسٹ سے پورا افریقہ سے پورا یورپ، اور یورپ سے پورا واپس سے کدھر جنوبی ایشیا میں خلافت کے طور پر پورے کا پورا جو پڑھاؤ کیا وہ کہاں پر آ کے کیا، سندھ میں چچاس، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا یہاں پر، یہ جو پورا المیہ تھا یہ اس وقت کے حساب سے جو فارسی کا پورا کانسیپٹ اور مصریوں کا جو پورا کانسیپٹ تھا وہ ٹریولنگ کرتا ہے، وہ اس وقت کے علماء اور صوفی پوری دنیا گھومتے ہوئے جو اینڈ میں آ رہے ہیں وہ بر صغیر میں آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ علماء اور صوفیوں کا جو کانسیپٹ ملتا ہے وہ بر صغیر میں ملتا ہے، اور یہ پورا تجربہ اور جو پوری ہارڈ شپ تھی اس وقت کے حساب سے جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر چکی ہے بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں، جو ہمیشہ بولتے ہیں، اور اس وقت کے جو درویشوں کا جو مین کانسیپٹ جو ترکش کا اور جو صوفیوں کا جو مین جو بولتے ہیں نا جو کردار آتا ہے وہ یہاں پر موجود ہوا، لیکن ہم سب بلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، سب ہیں، اس وقت کے حساب سے جو صوفیوں کا جو مین کردار تھا وہ آج اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لائٹ آف اسلام، یعنی کہ روشناس اسلام کا باقاعدہ اہم جزو ہے۔ لیکن ہم یہ ساری چیزیں بھلا چکے ہیں، اور وہ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں یا بچوں سے پوچھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اپنی چیزوں کا جب پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دوسرا آپ کی قدر پھر نہیں کرے گا۔ اچھا، اسی کے حساب سے اگر صوفیوں اور علماؤں کا جو اس وقت کا جو کردار تھا اس پہ جو سب سے اہم جز آتا ہے وہ 3 علاقوں کا آتا ہے، عربک، ایران اور ترکش۔ اچھا معذرت، اگر ایران اور ترکش کے حساب سے دیکھا جائے تو دونوں فارسیوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب سیم ہے، کیونکہ فارسیوں میں اگر آپ دیکھو فارسی کے حساب سے جو عربک اور فارسی کے جو میٹھے الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ کلماتوں میں آتے ہیں، اور ہم لوگ اب ان چیزوں کو بھلا کے بیٹھے ہوئے۔ اب جب بلا دیا تو پتہ نہیں، اور جب بچوں سے پوچھتے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صوفی کون ہے، نام بھی نہیں پتہ ہوتے کون ہے، کیونکہ یہ ہمارے جیمز تھے۔ اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں جو سب سے اہم کردار رہا مغلوں کے دور میں بھی وہ کن کا تھا؟ اولیاؤں کا اور علماؤں کا تھا، لیکن ہم لوگ تو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں، اب وہی ہے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ کنورژن ہوئی ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں نے جو سب سے زیادہ کی وہ یہیں کی ہے۔ بر صغیر کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت کے حساب سے بہت اہم کردار رہا ہمارے صوفیوں کا اور علماؤں کا۔ ان میں اگر سب سے اہم نام دیکھا جائے تو شیخ اسماعیل بخاری کا نام آتا ہے۔ اب شیخ اسماعیل بخاری کے نام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں بر صغیر کے حساب سے یہاں پہ راجستھان اور جو پنجاب کا پورا کلکتہ کا ایریا تھا تو وہ پورے مصر سے یہاں پر اپنی تعلیمات کو لے کر آئے۔ اب یہاں پہ کیونکہ پاکستان کا ڈفرینس ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ لاہور لکھا ہوا ہے 1005 میں، اور یہاں پر تقریباً کہیں لکھا ہوا ہے 7، کہیں لکھا ہوا ہے 21، کہیں لکھا ہوا ہے 48 لاکھ۔ اب یہ جو فگرز ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے کلمات ہوں گے ان کے، اور کتنا بڑا اہم کردار ہوگا اسلام میں پھیلانے کا۔ یہ تو صرف شیخ اسماعیل بخاری کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو سب سے اہم آتے ہیں داتا گنج جو آپ کے بخش علی حجویری صاحب، ان کے کلمات اور ان کے نعتوں میں تو بڑا ذکر آتا ہے 90 لاکھ۔ اب آپ اندازہ لگائیں 90 لاکھ جو اس وقت کے جو شدراز اور وشنوز تھے ان کو انہوں نے کنورٹ کیا مسلمان میں، اور آج بھی ان کا شرائن موجود ہے لاہور میں، اور یہ کس کے دور میں تھا؟ سلطان مسعود کے دور۔ اچھا، اب حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اتنا اہم کردار ادا کیا ہے، حیرانگی ہوتی ہے نا سب سے بڑی بات۔ اور پھر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں
اور ان کا ایک سب سے اہم کردار آج بھی ان کے دربار میں باقاعدہ لوگ حاضری دیتے ہیں. اور حیرانی کی ایک اور بات ہوتی ہے کہ 1072 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 90 لاکھ اس وقت، اور بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، 250 کے قریب انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، علم ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے دیکھا تو حضرت بختیار کاکی کا نام آتا ہے جو دلی میں ان کا شرائن ہے. اچھا، ان کا جو مین رہا ہے قطب مینار، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ان کا روحانیت پہ بڑا زور رہا، روحانیت پہ ان کا زور رہا. تو اب انہوں نے بھی غوری کے دور میں تو اس وقت اسلام کو پھیلایا، اور ناردن انڈیا میں ابھی بھی ان کا بہت زیادہ لوگ آتے ہیں دربار میں، حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے علم کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اور جب اسلام کے متعلق بتائی جائے تو اگر اچھا ہم نے نوٹ کرا ہوگا کہ ان کے سارے جتنے میں نے اب تک آپ کو شرائن دکھائے ہیں، گنبد دکھائے، ان کے جو آپ کو ٹومس اور مقبرے دکھائیں، آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ ان کے اوپر آپ کو گنبد دکھ رہا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سمبل کس کا ہے، اسلام کا، اسفیئر ون. اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کا کتنا اہم کردار رہا ہے. اچھا، پھر جو سب سے اہم کردار آتا ہے وہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا آتا ہے. اچھا، اب انہوں نے اگر آپ نے نوٹ کرا ہو گرو نائک، دادا نائک، اب یہ ان کا اور ان کا کیا بولتے ہیں آپ کا جو ابھی آنے والے ہیں، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو اگر نوٹ کرا ہو، ان کا سب سے اہم کردار یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے 250 کتابیں لکھی. اب انہوں نے بھی 45 لاکھ مسلمان، اب یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ویکیپیڈیا، آپ ریسرچ کرو، آپ خود دیکھو. اور ان کے کلمات بہت زیادہ ہیں، بہت متاثر بھی ہوئے ہیں. آج بھی کچھ پنڈت اور وہ سب ساری جو ہندوؤں کی کمیونٹی ہے وہ ان سے اتنی متاثر ہے کہ بس نہیں. ان کا بھی شرائن لاہور میں ہے، پنجابیوں میں آتا ہے، سلطانیت کے دور میں رہا. اب حیرانی کی بات یہ کہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر پروگرام ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، بہت مشہور اسکالر ہیں، تو اس میں کتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے ہندو اور کتنے نان مسلمز آتے ہیں، اور مشکل سے 1 یا 2، 45 لاکھ اس وقت کے حساب سے. تو اب اندازہ لگا کہ کلمات کیا وہ ایک حسن ہوگا اور کیا ان کی نالج ہوگی، آپ ذرا سوچیں. آپ تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو. اور بابا فرید کا نام تو بہت ہی مشہور ہے، شکر گنج نام آپ نے اگر نوٹ کرا، 400 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، فقہ پہ بڑا کام کیا ہے، تفسیر پہ، پورا قرآن پہ کام کیا ہے. اور لکھا ہوا ہے 27 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 78 لاکھ، 78 لاکھ شودراز اور وشنوز کو کنورٹ کیا ہے مسلمانوں کو. مسلمان میں تو 1267. حیرانگی ہوتی ہے نا کہ اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے بر صغیر میں، سب بولتے ہیں. تو یہ جو میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں صوفیوں اور علماؤں کا، تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام صرف تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا، اصل ان کا بھی کردار رہا ہے. اور بہت آج بھی ان کے جدت باقاعدہ لوگ ہیں دنیا میں جو مانتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کرا نظام الدین اولیاء، آج نظام الدین اولیاء کا نام میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہاں گرو نائک کا ان سے بڑا متاثر ہوئے تھے، اور ان کا دلی میں شرائن ہیں. آج بھی آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا روحانیت پہ سب سے اہم رہا ہے، اور نان مسلمز ابھی بھی ان کے درمیان میں آ کے دعائیں کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نظام الدین اولیاء کا کتنا اہم کردار رہا. ہم لوگ اب بھلا دیا ہے، کیونکہ ان کے بعد جو سب سے اہم کردار آتا ہے وہ آتا ہے محی الدین چشتی کا. اچھا، محی الدین چشتی کا جو آتا ہے وہ سمرقند میں آتا ہے، خواجہ عثمان کے باقاعدہ شاگرد رہے. سنسکرت اور عربک میں سب سے اہم ان کا کردار ہے. فارسی میں انہوں نے کتابیں اور سنسکرت میں کنورژن کی، باقاعدہ ٹرانسلیٹ کیا. آپ نے اگر نوٹ کرا اجمیر میں ان کا سب سے بڑا مقام آتا ہے، اور لوگ یہاں پر باقاعدہ آ کے ان کا عرض بناتے ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو مسلمان تو ایسے ہی گزر گئے، تو کیا کریں. اچھا، پھر آپ کا شاہ ولی اللہ کا تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا 9 میں، سب سے اہم ان کا بھی کردار رہا. آپ نے کہا ہوگا کہ 17 سال کی عمر شیخ بن گئے مدرسہ رحمیہ کے، اور 3000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس نکالے انہوں نے جو اب تک پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. دیوبند کا بھی تھا. اور آپ نے اگر نوٹ کرا کہ 2 کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں جو ان کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، وہ ایکس جینیسس ہے، تفسیر ہے، باقاعدہ اسلامک جورسپروڈنس ہے، فقہ کے اوپر پورا کام کیا ہے. اور فقہ کے اوپر اگر رکھتے ہوئے کام کیا تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی کتاب تھی جو ٹرانسلیشن میں آئی، وہ تھی دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ، حاجت البالغہ، جو بہت بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اوپر ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو اور جٹس اور مراٹھاز کا اس وقت جو
مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم تھا، اس کے اوپر جب انہوں نے لیٹرز لکھ کے خط لکھے تھے اغوانیوں کو، احمد شاہ درانی کو، راولہ سردار، نجیب اللہ وغیرہ، تو اس وقت بھی بیٹل آف پانی پت میں سب سے اہم کردار ان اولیاؤں کا تھا، اور آج بھلا دیا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لال شہباز قلندر سب سے اہم، ان کی سندھیوں کا تو سب سے اہم عرس بھی آتا ہے لڑکانہ، اور آپ نے نوٹ کرا ہوگا ان کا اور سچل سرمست، ٹھیک ہے نا، دم مست قلندر، آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا ان دونوں کے پرو فاؤنڈیشن میں سب سے زیادہ اہم آتا ہے ایک تارا اور ایک چھاپ۔ ایک تارا اور ایک چھاپ آپ نے اگر نوٹ کرا، میں آپ کو پیچھے دکھا بھی سکتا ہوں، یہ ایک تارا ہے، یہ ایک تارا کا جو کانسیپٹ ہے یہ سندھیوں میں آتا ہے، آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا یہ جو ہے کانسیپٹ، یہ سچل سرمست قلندر، مست کا مطلب جھومنا، ناچنا نہیں، جھومنا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کلمات، اور ان کے جو سب سے اہم جدت تھے وہ گزرے ہیں وہ علن فقیر ہیں۔ آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ کتنے اہم لوگ ہیں یہ، اور جو صوفیزم کے کلام کو سمجھ جائے وہ تو اللہ سے قریب ہو گیا، وہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ تو یہ تھا، پتہ ہی نہیں ہے، سندھیوں کو بھی نہیں پتہ کہ کون ہے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ سندھیوں میں سب سے اہم جو جدت گزرے ہیں وہ کون ہے، شہادتی بٹھائی، شاہ جو رسالو، تفسیر پوری دی ہے، 250 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور سچل سرمست کی ایک اور کتاب تھی واحد الوجود الآرڈر، واحد صرف کون ہے، اللہ، وجود کس کا رہے گا، اسلام کا، حاکمیت اسی کی رہے گی، تو پتہ ہی، تو وہ جو پورا کانسیپٹ تھا شہادت الطیف بٹائی کا تھا، اور یہ کہ میں نے میوزیشین لکھا ہے، سینٹ صوفیوں میں یہ رہے، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ 1689 میں پیدا ہوئے اور 1702 میں ان کا انتقال۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ غلام شاہ کلوڑا نے ان کا شرائن اور سیون شریف میں ان کا پورا عرس ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پر، کوئی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا بھائی، کچھ نہ کچھ تو کام کیا ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بیوقوفانہ اٹھا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جیمز ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو باقاعدہ وطانیت میں لے کر آئے ہیں، یہ ولیوں میں، اور پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو بچے اپنی چیزوں کو کھو دیتے ہیں، جب کھو دیتے ہیں تو آپ کا وجود نہیں رہتا پھر، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور مجد الوثانی کا تو سب سے اہم کردار رہا، تو سبھی بلا کے بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا دین الہی کا کانسیپٹ آیا تھا اکبر کے دور میں، اور یہ اتنا بڑا مذاق تھا کہ بس نہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں نے کتاب لکھی، اور حضرت شیخ احمد سرندی صاحب نے تو پورا اس پہ پورا کتاب کا ایک پورا جز لکھا جو میں نے رکھا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے۔ یہ تاریخی مذہب کی اس وقت کا فلسفانہ رنگ تھا جو مذاق میں اڑا دیا کہ بھائی دین الہی کا کانسیپٹ جو تھا وہ ایک اللہ کا دین اور ایک رسول کا دین ہے، اس کو جوڑ دیا اکبر کے ساتھ، اور اکبر کا وہ جو تھا وہ فرعونیت کا اور پورا کانسیپٹ کہ بھائی اکبر کا بڑھاوا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نہیں۔ اب یہ وہ بندے تھے جنہوں نے پورا ایکسپلین کیا، اور اس وقت اکبر کے دور میں جب یہ پورا ہوا تو اکبر کا دور کتنا پورا 49 سال 49 ایئرز، اور اس میں بھی باقاعدہ شودراز اور وشنوز جو تھے 7 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ ہسٹری کہہ رہی ہے، تو بھول گئے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے تو جو کچھ بول دیتا ہے بندہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہاں پر علماؤں کا اور صوفیوں کا اتنا اہم کردار رہا، اور جب کردار رہا تو پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو بھول گئے، اور بھول گئے تو جب بھول گئی چیز تو پھر وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی چیزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک قرآن اور رسول کی جو احادیث ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ تو پوری وحدانیت کی، اس سے بہترین کتابیں آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی۔ تو حیرانی کی بات ہوتی ہے، یہ لوگوں نے، یہ رسول کے ہی تو ہیں سارے، کہ انہیں کی تو صدقے سے یہ لوگ دیکھیں کہاں ہیں، ان کے نام ابھی بھی باقی ہیں، ورنہ تو دیکھ لیں جس نے اس کا ہاتھ چھوڑا ہے نام ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ پلیز پوچھیں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، آپ کو جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔